عباس بکی، میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو۔ اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں، تم صحیح سوچ رہے، میں گناہگار ہوں، مگر یاد رکھو 100 دن اویسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، مگر آقا کے در کا کتا ہوں، اس لیے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو۔ یہ مسلمان ہے، کچھ بھی ہوگا مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، وہ سب بھول جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے، احتجاجی جلوس میں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی۔ تم اگر اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرو گے، صحابہ کرام کی محبت نہیں پیدا کرو گے، ان کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے، تو پھر نوجوانوں دنیا میں ہم میں اور اغیاروں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دو، مسجدوں کو آباد رکھو، نمازوں کو آؤ، یاد رکھو یہی چیزیں ہم کو دنیا میں کامیاب کرے گی۔ نوجوانوں، میں شیوا ریڈی پیٹ کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کہہ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم اپنے آپ کو مت بانٹ لو، منتشر مت ہو جاؤ۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اور سنت۔ اللہ فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم اگر ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ قرآن اور سنت ہے۔ بلکہ امام جعفر الصادق نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، متحد رہو۔ تم اگر متحد نہیں رہو گے، انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم کیسے ان باطلوں کے طاقتوں کو کیسے ان کو ہم مسمار کریں گے؟ اگر ہم متحد رہیں گے تو کیسے متحد رہیں گے؟ ہر کوئی بولے گا اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ ایک مسجد بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یہ سٹیج بنائیں گے تو بنیاد اچھی ہوگی نا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رسیوں کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اس کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ شیوا ریڈی پیٹ میں خرابات کے نوجوانوں، تو باطل طاقتوں کی ہوائیں، ان کا طوفان بھی آئے گا تو تمہارا اتحاد نہیں ہلے گا۔ تو پیغام یہی دے رہا ہوں کہ اپنے آپ میں اتحاد کو پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مت بانٹ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد کو پیدا کریں۔ اور اتحاد کی جب بات آئی تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں 70% لوگوں کے گھر برباد کر دیے وہ ظالم بنیامین نتنیاہو۔ اللہ اس کو غارت کرے اور اللہ اس کو جہنم کا میں ڈالے۔ 70% گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے۔ 21 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے۔ اتنا ملبہ وہاں پر ہے، ملبہ اٹھانے کے لیے ڈبری سے 12 سال لگیں گے ملبہ اٹھانے کے لیے۔ ان کے سامنے سمندر ہے، غزہ کی عوام کے سامنے سمندر ہے، ان کے سامنے ان کے تمام بربادی ہے۔ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 15,000 معصوم بچے ہیں، 10,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں۔ مگر کیا تم نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے
اپنے کانوں سے سنا کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کیوں ہوا یہ؟ کیا وہ اپنے قائدین کو گالی دے رہے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں؟ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں۔ تم آج سیواریڈی پیٹ میں اپنے گھر کو جا کر آرام سے سو جاؤ گے۔ آج بارش کی بوندا بازی ہو رہی ہے۔ بتاؤ، سردیاں نکل گئی، 1 سال ہو گیا، پوری کڑاکے کی سردی، گرمی، اب پھر سردی آ رہی ہے۔ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، کپڑے کے ٹینٹوں میں۔ ہاں ارے تم چھوڑو یارو، تم کوئی آواز آ رہی ہے؟ وہ یہودی آواز آ رہی ہوں گی اس کو۔ بنجامن نیتنیاہو کا ٹوئی ہے وہ۔ کہاں ہے؟ کون سا مائک ہے تمہارا؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ کٹ کر دے رہے ہیں۔ کٹ کر دو، بنجامن نیتنیاہو کٹ کرو۔ یہ لے لیجیے۔ ہاں، کبھی آپ نے سنا ان کی زبانوں سے کپڑوں کے ٹینٹوں میں ہے؟ 11 ربیع الاوّل آیا تو نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں مردانگی، اس کو کہتے ہیں توکل۔ میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو، ان فلسطینی بزرگوں کو، ان علماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر مجاہدین کو پیدا کیا کہ دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی، مگر کوئی سمندر میں کود کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فلسطینی کہہ رہا ہے کہ میں یہیں پر رہوں گا کیونکہ مجھے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے۔ 40,000 1 سال میں مر گئے۔ اگر سیواریڈی پیٹ یا کہیں پر پولیس اگر 3-4 بچوں کو اٹھا کر لے کر چلی جاتی تو آپ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فطری چیز ہے، مگر اپنے دلوں پر زور ڈال کے سوچو میرے عزیزو، 40,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 40,000، 15,000 معصوم بچے ہیں، 50,000 زخمی ہیں، مگر کبھی ان کے چہروں پر ان کی پیشانی پر تکلیف یا پریشانی کے آثار رونما نہیں ہوتے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شیرخوار بچے کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جوانی میں بیوہ ہوگی، میرا شوہر اسلام کے لیے شہادت پا لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس۔ میرے بھائی، ان فلسطینیوں کو یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ جب قیامت ہوگی تو حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، یہیں پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا، اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی، آج وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ ارے ظالموں، تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ 40,000 لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور جب کہیں گے پروردگار، ہمارے اطراف میں تو نے اس زمین میں سونا اور تیل دیا، مگر ہم نے تیرے دین کی عظمت کے لیے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا، بتاؤ بے شرمو تم کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیر، اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا۔ جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے۔ رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے۔ ارے 75 سال ہو گئے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر تم 3,000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نیتنیاہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟
نہیں नेतन्याहू तुम खत्म हो जाओगे। लेबनान में बमबारी हो रही है, पूरा साउथ बीरूत, जुनूबी लेबनान पर हजारों बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। और दुनिया कुछ नहीं कहती है। कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स, कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स। और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया, यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए। तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? स्पेन ने कश्ती को रोक दिया था आज से 3 महीने पहले, क्योंकि भारत से हथियार जा रहा था उस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू के पास। ये गैर अखलाकी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस ने एक फैसला दिया कि नस्ल कशी हो रही है फलस्तीनियों की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुआ जरूर करेंगे, मगर मत भूलो इन फलस्तीनियों को। ये फलस्तीनी सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी हम आबाद हैं, ये फलस्तीन सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारे हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला फलस्तीनी कामयाब होंगे, वहां पर और लेबनान के वो मुजाहिदीन कामयाब होंगे। अरे ये लोग मौत से डरने वाले नहीं हैं, ये मौत को अपनी महबूबा समझते हैं, ये मौत को गले लगा लेते हैं। और ये मरने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि हम मस्जिद अक्सा के लिए, अल कुद्स शरीफ के लिए हम अपनी जानों के नजराने को पेश करते रहेंगे। इनकी माओ ने उनको एक कहकर पैदा किया और पाला और पोसा कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी तक मेरे बेटे तुझे लड़ना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इन फलस्तीनियों को हरगिज ना भूलें, इनके लिए कसरत से दुआ करें। और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह इस जमीन और आसमान का खालिक है, याद रखो। अल्लाह ही आसमानों से बारिश पैदा करने वाला है, अल्लाह ही दुनिया का निजाम चलाने वाला है। अल्लाह ही ने सूरज को बनाया, अल्लाह ही नहीं चांद को बनाया, अल्लाह ही नहीं हमको रिज़्क़ पहुंचाया, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया खून के दुतड़े से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन मजलूमों की मदद करेगा। और मुझे यकीन है कि हम और आप अपनी जिंदगी में इन फलस्तीनियों की कामयाबी को देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम और आप वो दिन देखेंगे जब मस्जिद अक्सा आजाद होगा इन जालिमों के, इनके शिकंजे से। इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस आपसे गुजारिश ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, मुतफर्रिक मत हो जाओ, इत्तेहाद को मजबूत करो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आप देखिए जैनूर में इतना बड़ा फसाद हुआ, जैनूर में इतना बड़ा फसाद हुआ। जब फसाद हो रहा था तो मुझे फोन आया वहां से कि सर साहब एक बहुत बड़ा मॉब आया है और दुकानों पर, मस्जिदों पर हमला कर रहा है। मैंने फौरन यहां पर डीजीपी से बात किया, यहां के वजीर आला के ऑफिस में बात किया। फिर मुझे दोपहर में 1-2 घंटे के बाद कहा गया कि असद साहब एक मदरसे और स्कूल के छोटे बच्चे फंसे हुए हैं, वहां पर मॉब घेर लिया स्कूल को। मैं अंदाजा नहीं कर सकते कितनी फिक्र में, परेशानी में मैं आ गया। कर अल्लाह का करम हुआ, वहां के पुलिस वालों को, यहां डीजीपी को बोला तो पुलिस की गाड़ियों में इन मासूम बच्चों को ले जाकर उनके माँ बाप के घरों तक पहुंचाया गया। फिर उसके बाद फसाद हुआ, मजलिस ने ही सबसे पहले
पूरे मुतासरीन के बैंक अकाउंट नंबर मंगवाए और हमने अपने ट्रस्ट से 32 लाख रुपए एक एक की दुकान और घर में उनके अकाउंट में डाले। जिसके गाड़ी का नुकसान हुआ, जिसकी मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ, नुकसान तो कम से कम 16 से 20 करोड़ का हुआ। 16 से 20 करोड़ का नुकसान हुआ, मगर मंजलिस जो कर सकती थी मंजलिस ने किया। अगर कोई साहिब इस्तिताअत है तो जरूर उन जैनूर के उन मुतासरीन की मदद करें। फिर हमने 10 लाख की लागत से वहां पर किट बनाए, खाने के किट बनाए।